السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے امتحان میں ڈال دیتی ہے جہاں نہ تو راستہ صاف ہوتا ہے نہ ہی منزل آسان ہوتی ہے، لیکن اگر دل میں ایمان ہو، صبر ہو اور دعاؤں کی طاقت ہو تو اندھیرا بھی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتی۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک مریم کی ہے، ایک ایسی مسلم لڑکی جس نے درد، تنہائی اور نفرت کے بیچ بھی امید کی لو کو بجھانے نہیں دیا، جس نے سب کچھ کھو کر بھی اپنی پہچان بنائی اور ثابت کیا کہ ارادہ اگر سچا ہو تو کوئی بھی تکلیف انسان کو روک نہیں سکتی۔ کسی شہر کے دور ایک چھوٹے سے قصبے میں مریم نام کی ایک پیاری سی بچی کا جنم ہوا۔ اس کی ماں خدیجہ بی بی بہت نیک دل اور دعاؤں میں یقین رکھنے والی عورت تھی، اور اس کے ابا جان یوسف صاحب ایک معمولی سرکاری ملازم تھے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن محبت بڑی تھی۔ مریم بچپن سے ہی پڑھنے میں تیز تھی اور دل سے معصوم بھی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ کہا کرتی، بیٹا علم وہ نور ہے جو انسان کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک دن وہ نور بجھ گیا۔ خدیجہ بی بی ایک لمبی بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اس دن مریم کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ ابا جان کی آنکھوں میں بھی نم گیا تھا، پر ذمہ داریاں بہت تھی۔ کچھ مہینے بعد یوسف صاحب نے اکیلے پن کے کارن دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی رقیہ شروع میں کافی اچھی تھی۔ وہ مریم کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کھانا کھلاتی، پر دھیرے دھیرے اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ اب وہ مریم سے ہر کام کروانے لگی، جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے، رسوئی، سب کچھ۔ جب بھی مریم کتاب لے کر بیٹھتی وہ چلا اٹھتی، لڑکیاں کتابوں سے نہیں رسوئی سے چلتی ہیں، رسوئی سے۔ مریم کی آنکھیں نم ہو جاتی پر دل میں ایک ہی بات دہراتی، امی نے کہا صبر کرو اور دعا مانگو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مریم کا ایک چھوٹا بھائی حسن اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ وہ چپکے سے بہن کی کتابیں چھپا دیتا تاکہ سوتیلی ماں انہیں نہ پھینک پائے۔ رات میں جب سب سو جاتے وہ دھیرے سے کہتا، اپی اب آپ پڑھ لو، میں دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ موم بتی کی روشنی میں مریم پڑھتی رہتی۔ کبھی نیند آتی تو امی کی یاد اسے جگا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں لیکن سچا ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی کہتے، اس کی تو کوئی اوقات نہیں، یہ ڈاکٹر بنے گی کیا؟ پر مریم نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا۔ وہ جانتی تھی وقت بیتتا گیا، امتحان آ گیا۔ مریم نے دن رات محنت کی اور نتیجہ آیا۔ وہ پورے قصبے میں دوسرے نمبر پہ آئی۔ ابا کی آنکھوں میں گرو تھا اور مریم کے دل میں سکون، پر رقیہ کے دل میں پھر بھی جلن تھی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ ملا پر فیس بڑی تھی۔ اللہ نے مدد بھیجی۔ یوسف صاحب کے پرانے دوست رحیم انکل نے مدد کی۔ حسن نے بھی چھوٹی موٹی ٹیوشن پڑھائی اور کچھ پیسے جوڑ کر مریم شہر چل گئی، اللہ کا نام لے کر، آنکھوں میں امید لیے۔ شہر میں نئی چنوتی تھی، دن میں کلاس، رات میں ہاسٹل کی ڈیوٹی، لیکن ہر مشکل کا مریم یہی کہتی، یا رب تو میرے ساتھ رہو۔ وقت بیتتا گیا، مریم نے MBBS پورا کیا، پھر MD کی ڈگری۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ اپنے قصبے لوٹی۔ اب ڈاکٹر مریم یوسف تھی۔ اب وہی لوگ جو کہتے تھے کہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی وہ اسے سلام کرنے لگے۔ مریم غریبوں کا علاج کرتی، بچوں کو پڑھائی کے لیے پرورت کرتی۔ ایک دن رقیہ بیمار پڑی، وہی سوتیلی ماں جس نے کبھی اسے رلایا تھا۔
مریم نے بنا کسی گلے شکوے کے اس کا علاج کیا۔ رقیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مریم، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، تیرے ساتھ کتنا برا کیا، تو مجھے معاف کر دے بیٹی، معاف کر دے۔ مریم مسکرائی اور بولی، اللہ بھی انہیں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا امی۔ وہ پل ایسا تھا جیسے سارا درد دھل گیا ہو۔ مریم نے ثابت کیا کہ اصلی جیت بدلے میں نہیں، معافی میں ہوتی ہے۔ آج قصبے کی چھوٹی سی گلی میں ایک بورڈ لگا ہے، ڈاکٹر مریم یوسف، غریبوں کی ہمدرد۔ وہ روز صبح نماز پڑھ کر ماں کی تصویر کے سامنے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمیشہ نیک راستے پر رکھ۔ شام کو چھت پر کھڑی ہو کر آسمان کی اور دیکھتی، جہاں ایک چمکتا ہوا ستارہ اسے اس کی امی کی یاد دلاتا۔ حسن اس کے پاس آتا اور کہتا، آپ کی وجہ سے اب پورے ہر گاؤں کی لڑکی پڑھ رہی ہے، میں بھی آپ کی طرح بنوں گا۔ مریم مسکرائی، آسمان کی اور دیکھتی ہوئی دھیرے سے کہتی، روشنی کسی اور سے نہیں آتی، وہ ہمارے اندر کی دعاؤں سے نکلتی ہے۔